ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی نکما تو منع کرتی ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ عاجزی انکساری دے نال اپنی جبین اپنا سر رب کائنات دی بارگاہ تے جھکائے، اگر او دے اندر کوئی ایسے اعمال نے کہ جنہاں نو اسلام دے دائرے دے اندر گناہ سمجھا جاتا ہے، تو رب کائنات نماز دی برکت دی وجہ تو اس بندہ مومن نو، اس نمازی نو انہاں گناہاں تو محفوظ فرمانے واسطے نماز دی برکت دی وجہ تو انہاں تو رب کائنات گناہاں نو دور فرما چاہتا ہے۔ اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ دے جز کے اندر بے حیائی اور برائی تو مراد کہ جتنے بھی ایسے اعمال ہیں جڑے اسلام، قرآن اور اس دین اسلام کے خلاف ہیں، نماز سے وجہ تو رب کائنات ان تمام امور کو رب کائنات محفوظ فرمانا اور نماز کی برکت نال جتنے بھی اچھے اعمال ہیں رب کائنات ان اعمال نو کرنے دی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رسول جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرماتے رہے، لیکن وہ ایسا عمل بھی کرتے رہے کہ جڑا شریعت کے خلاف ہے، شریعت نے اس عمل کو منع فرمایا ہے، یعنی کہ گناہ کرتے رہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ رسالت کے اندر کیتی حضور فلاں انصاری صحابی اور نماز بھی آپ کے پیچھے ادا کرتا ہے اور برائی بھی کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلامو تسی خاموش رہو، ان نماز ادا کرنے دو، رب کائنات نماز کی برکت دی وجہ تو اس برائی نو اس صحابی رسول کو دور فرما چلے گا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان دی جماعت نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرمانے والا غلام انصاری صحابی رسول رب کائنات نے ان مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے کی برکت دی وجہ تو نماز کی پابندی کی برکت دی وجہ تو اس گناہ کو محفوظ فرما چلے گا۔ اور اس آیہ مبارکہ کے تحت صاحب نزہۃ المجالس نقل فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت ادھر کوئی آدمی کوئی نوجوان ریفتہ ہو گیا، ادھر عشق وچ مبتلا ہو گیا، پیار کرنا عورت نال شروع کر دیتا۔ جس عورت نال نوجوان پیار کرتا ہے وہ عورت شادی شدہ ہے، انہیں اپنے خاوند نال اپنے شوہر نال گل کیتی کہ فلاں نوجوان ہے وہ مینوں پریشان کرتا ہے اور اظہار محبت کرتا ہے۔ اس عورت خامد نے اپنی عورت نو کیا، اپنی بیوی نو کیا کہ اگر وہ نوجوان دوبارہ تیرے نال گل کرے، گفتگو کرے، تو تو انہوں صرف اتنا کہنا ہے کہ 40 دن میرے خامد کے پیچھے تو باجبات نماز ادا کر، جب تو 40 دن باجبات نماز ادا کرے گا اس بعد جویں تو میرے نال پیار کرنا ہے ایویں میں تیرے نال پیار کرنا شروع کر دیواں گی۔ حضرت دی وقار اس عورت نے اپنے عاشق نو نوجوان نو کہا کہ میرے خاوند کے پیچھے تو 40 دن نماز ادا کرنی ہے، تو پھر اس بعد میں تیرے نال پیار کرنا شروع کر دیواں گی۔ جدوں اس نوجوان نے اس امام کے پیچھے، اس عورت کے خاوند کے پیچھے نماز ادا کرنی شروع کر دیتی، کہ نماز بھی تنہا نہیں بلکہ جماعت نال ادا کرنی شروع کر دیتی۔ 40 دن تو بعد جدوں دن گزر گئے اور نوجوان با جماعت نماز ادا کرتا رہا،
جدو 40 دن مکمل ہو گئے عورت دروازے تے کھڑی ہے نوجوان نظرہ جھکا کے آ رہے ہیں عورت کے قریب آیا عورت نے آکھا کہ تو میرے نال بڑا پیار کرتا رہا ہے اور میں بھی تیرے نال پیار کرنے گا نوجوان بول کے کہنے لگا کہ اودوں تیرے نال میں تا پیار کرتا رہا کہ اپنے خدا نال اس وقت میں محبت یاد نہیں سی آج میں اپنے خدا تو علاوہ دنیا دی کسے بنائی ہوئی چیز دے نال پیار نہیں کرتا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے جتنے بھی امور دے انہاں تو منع کرتی ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی وجہ تو دنیا دی خوبصورت عورت محبت ختم ہو گئے رب کائنات نے دین اسلام دی اور نماز دی محبت دل وچ پیدا فرما چھڈی تو نماز مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے خشوع و خضوع دے نال یعنی کہ عاجزی انکساری دے نال رکوع اطمینان قلب دے نال ادا کرتا ہے جلسہ قوما سجدہ قادہ اخیرہ تمام جتنے بھی شرائط نماز نے اور فرائض نماز نے انہاں نو اچھے طریقے دے نال اطمینان قلب دے نال سکون دے نال استراحت دے نال ادا کرتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلا برائی کرتا رہے لیکن ہونو نماز اچھے طریقے دے نال اطمینان قلب دے نال ادا کرتا ہے تو رب کائنات ان برائی کو محفوظ نہ فرمائے شرط ہے کہ نماز اچھے طریقے دے نال بندہ مومن ادا کرتا ہو اگر برائی بھی کرتا ہے تو رب کائنات نماز دی برکت دی وجہ تو برائی نو اودے تو دور فرما چھڑتا ہے اور اپنے بندہ مومن دی رب کائنات حفاظت فرمانا شروع کرتا ہے نماز رب کائنات نے تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کائنات نے اے نماز دا عظیم اور خوبصورت تحفہ نبوت 11 سال ہجرت 2 سال قبل رب کائنات نے اپنے محبوب کو عظیم تحفہ معراج نماز کی صورت میں عطا فرمایا اور نماز اہل ایمان دے قلوب و اذہان دے اطمینان واسطے سکون واسطے تسلی واسطے جس قدر نماز اندر سکون ہے اور دنیا کی کسی چیز اندر رب کائنات کو سکون اور مزہ پیدا نہیں فرمایا کیونکہ نماز ایک تو رب کائنات نے ساڑھے تفرد فرمائی ہے دوسری نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جدو تسی نماز ادا کرو گے دل وچ خیال آئے گا کہ اس طرح اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام نماز ادا فرماتے رہے جدو تسی حال تلقوہ وچ جاؤ گے دل وچ خیال پیدا ہوگا کہ اس طرح حضرت شیش علیہ السلام اللہ دی بارگاہ رکوع کرتے رہے جدو تسی حال تے سجدہ وچ جاؤ گے اس وقت دل وچ خیال آئے گا کہ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام رب کائنات دی بارگاہ اپنے سامنے جھکاتے رہے جدو تسی قوم دے وچ بیٹھو گے اس وقت دل وچ خیال پیدا ہوئے گا کہ اس طرح حضرت رب کائنات دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کائنات دی بارگاہ عاجزی انکساری دے نال رب کائنات دی بارگاہ بیٹھ دے رہے اور جدو تسی التحیات پڑھتے ہوگے دل میں خیال آئے گا کہ اللہ دے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح رب کائنات دی بارگاہ بیٹھ کے التحیات للہ والصلوات والطیبات جیسے عظیم الفاظ اپنے مالک دی بارگاہ ادا کرتے ہوں گے کیوں کہ ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ جدو انسان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تکبیر تحریمہ تو لا کے سلام پھر تک دیکھنے والا بندہ کہتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں بندہ مومن نمازی اپنے خالق کے نال رب کائنات نال راز و نیاز کا کلام پیا کرتا ہے راز و نیاز کی گفتگو کر رہا ہے اور نماز حضرت آدم
آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضرت عیسیٰ پاک تک تمام نبیاں دی سنت نو ادا کرنے دا نام نماز ہے۔ پھر سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو یاد رکھنے دا اور زندہ کرنے دا نام نماز ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان دی ادائیگی، اہل بیت اطہار علیہ رضوان دی ادائیگی، انہاں دی عاجزی، انکساری عبادت دا نام رب کائنات نے نماز کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ نماز بخشش کا ذریعہ رب کائنات نے اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوے گا جہنمی جڑے لوگ نے انہاں دی صفاں ہون گیا، قطاراں ہون گیا، جہنمی لوگ کھڑے ہون گے تے جدوں جنتی انہاں دے کولوں دی گزرن گے تو پوچھن گے کہ کس عمل دی وجہ تو اج تسی جہنم دی طرف جا رہے ہو، تو کہن گے کہ لم نکو من المصلین، اسی دنیا ترا کے نماز نہیں ادا کرتے رہے۔ آج رب کائنات نے ساڈے تے عذاب مسلط فرمایا ہے کہ نماز نو ترک کرنے دی وجہ تو رب کائنات نے ساڈے تے جہنم دا عذاب مسلط فرما چھڈیا۔ نماز 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوتے رہے، اپنے کلمہ پڑھنے والے، اپنے محبین، اپنے جتنے بھی امتی ہیں انہوں نے نماز کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے سارے دنیا تے آن کے نماز خود بھی عطا فرماتے رہے، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تبلیغ بھی کرتے رہے، اور اپنے جتنے بھی محبین اور امتی نے کلمہ پڑھنے والے نے ان سارے لوگوں نے نماز کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز کی پابندی اور زکات کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرماتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دا فرمان، آپ دا قول رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ جدو حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے لوگوں نے اعتراض کیتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چھوٹی جی عمر میں اپنی ماں دی گود کے اندر بیٹھ کے دو دین دی حالت میں اپنی ماں دی پاک دامن کا اعلان فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اور انجیل دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں دی گود اندر اعلان فرمایا، اور فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، رب کائنات نے منو کتاب بھی عطا فرمائی ہے، منصب نبوت و رسالت بھی عطا فرمایا ہے، اور رب کائنات نے منو برکت والا بنا کے مبعوث فرمایا ہے، اور آگے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فرمایا کہ جدو تک رب کائنات میں زندہ منو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ نماز ادا کرنی ہے تو زکات ادا کرنی۔ کتنا حسین، کتنا خوبصورت عمل ہے جنہوں حسین نماز آنے جدا ذکر بار بار رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور نماز وضو تو لاکے تیار کی نماز تو لاکے بلکہ ارادہ نماز تو لاکے ثواب ہی ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ مومن اپنے گھر وچ نماز پڑھنے دے ارادے کے نال نکل جائے، جتنے قدم چل کے نماز کی طرف آندا، مسجد کی طرف آندا، رب کائنات ہر قدم اٹھتا بعد وچ او دا ثواب پہلا عطا فرماتا ہے۔ پھر جدو بندہ مومن نماز کے ارادے کے نال نماز کی تیاری واسطے وضو کرنا شروع کر دیندا ہے، اگر ہاتھاں نو دھوے تو رب کائنات ہاتھ دے متعلق جتنے گناہ نے انہاں سارے نو دور فرما کے ہاتھاں نو گناہاں تو پاک فرما چھڑدا ہے۔ جدو کلی کرتا ہے
جو بھی زبان دے نال گالی گلوچ گناہ کیتا ہویا ہے رب کائنات کلی دی برکت دی وجہ تو نماز دی تیاری دی برکت دی وجہ تو رب کائنات منہ دے سارے گناہاں نوں معاف فرما چھڈدا بندہ مومن اپنے چہرے نوں نماز دی تیاری واسطے دھوندا ہے اپنے پاؤں نوں پیراں نوں یعنی کہ وضو دی تیاری واسطے وضو مکمل کرنے واسطے نماز دی تیاری واسطے دھوندا ہے رب کائنات قدم جتنے بھی برائیاں دی طرف چل کے گئے نے انہاں برائیاں ول نہیں ویندا بلکہ تیاری کی نماز دی برکت دی وجہ تو وضو دی برکت دی وجہ تو رب کائنات پیراں دے نال کیتے ہوئے سارے گناہاں تو پورے جسم نوں پاک اور پاکیزہ فرما چھڈدا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن وہ لوگ جڑے دنیا تے رہ کے نماز واسطے وضو کرتے رہے انہاں دے اعضائے وضو چمک رہے ہوں رب کائنات قیامت والے دن دلربا اور اچھا لوگاں نوں انعام عطا فرمانا کہ جڑے نوں دنیا تے رہ کے جنہاں نوں نماز دی عادت ہے وضو کرنے دی عادت ہے رب کائنات قیامت والے دن انہاں نوں شان اور شوکت عطا فرمائے گا کہ انہاں دے اعضائے وضو یعنی کہ وضو دے دوران جڑا جسم دا حصہ دھویا جاندا ہے رب کائنات انہاں نوں روشنی اور چمک عطا فرمائے گا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم کائنات سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات واسطے امت مسلمہ واسطے میرے اور تیرے واسطے معلم بن کے تعلیم دینے والے بن کے استاد بن کے تشریف فرما ہوئے انما بعثت معلما فرمایا کہ رب کائنات نے مینوں معلم بنا کے کائنات کا مبعوث فرمایا اور پھر اتنے حسین معلم کہ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر بلا تمثیل بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کسی کام سے متعلق سمجھاتے رہے تو سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام اتنا شیرین اتنا خوبصورت اور اتنا دل نشین کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بلا تمثیل سمجھ جاتے رہے لیکن پھر بھی میرے مصطفیٰ نے کیا طاقت آنے والے مسلمان آواز سے میرے جیسے کون دین لوگ آواز سے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالہ دے دے کے ظلمت دی طرفوں ہدایت رستہ عطا فرمایا تاریکی وچوں مصطفیٰ نے کڈنے دے رات نال مثالہ دے کے مصطفیٰ نے اپنے فرامین دی روشنی عطا فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرما لے میرے سرکار نے فرمایا غلامو اگر کسی بندہ مومن دے دروازے دے اندر دی نہر گزرتی ہوئے تے اس نہر وچ بندہ مومن ایک دن وچ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا او دے جسم تے میل رہ سکتی صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کیتے حضور اگر کوئی بندہ ایک دن وچ 5 مرتبہ غسل کرے تو او دے جسم تے کبھی بھی میل نہیں رہ سکتی میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلامو انجی بندہ مومن ہے جدوں بھی 5 دفعہ ایک دن وچ نماز دی ادائیگی واسطے وضو کرتا ہے او دے جسم سے جتنے بھی گناہ نے رب کائنات او دے جسم نوں وضو دی برکت نال تیار کے نماز دی برکت دی وجہ تو معاف فرما چھڈدا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دے کے کس طرح امت کی رہنمائی فرمائی سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پتجھڑ کا موسم او ایام جنہاں دناں وچ درختاں نال پتے جدا ہونا شروع ہو جاندے نے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تو باہر نکلے میرے مصطفیٰ نے ایک درخت کے 2 شاخاں پکڑیا تو سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں تو پتے چڑھتے ویکھے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ذر
عرض کی تھی حضور قلت لبیک یا رسول اللہ، میں غلام حاضر ہوں۔ میری سرکار نے فرمایا غلامہ دیکھ لیں کہ اس درخت تو پتے چڑھ رہے ہیں۔ عرض کی تھی حضور جی، سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلامہ جس طرح پت چڑھ کے موسم وچ درختاں دی شاخاں نالوں پتے جدا ہو جاندے نے، انجے ہی جدوں بندہ مومن وضو کردا ہے تو رب کائنات وضو دی برکت دی وجہ تو او دے جسم نو گناہاں تو پاک فرما چھڈدا۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جویں اس درخت تو پتے چڑھ رہے ہیں انجے ہی بندہ مومن دے جسم تو گناہ چڑھ جاندے۔ یہ وضو دی برکت ہے جڑا نماز واسطے کیتا جاندا۔ باقی تکبیر تحریمہ نماز کی ادائیگی، سورہ فاتحہ دی تلاوت، سورہ ملانا، پھر عاجزی انکساری دے نال رکوع جانا، پھر نہایت ہی تمام دنیا نو چھڈ کے ہر طرح دے مال نو، زن نو، دنیا نو، دولت نو ترک کر کے کسے نو کچھ نہ سمجھیا ہویا، کسے نو مالدار نہ سمجھیا ہویا، کسے نو طاقتور نہ سمجھیا ہویا، صرف اس مالک دی بارگاہ وچ اپنی جبین نو اپنے رب جھکانا جیڑا اصل مالدار بھی ہے، جیڑا اصل طاقتور بھی ہے تے جیڑا تمام شاناں دا مالک ہے۔ کتنا عظیم مرتبہ مقام ہے اس بندہ مومن دا، جیڑا بندہ مومن اپنے حقیقی مالک دی بارگاہ وچ اپنی جبین نو جھکاندا ہے۔ پھر نماز تمام انبیاء علیہ السلام کی ادائیگی کا نام، اور قیامت والے دن بھی نماز متعلق رب کائنات سوال فرمائے گا۔ اور قبر رب کائنات نے جڑا سب سے پہلا سوال فرمانا الصلاۃ اول ما یحاسب به العبد، رب کائنات قبر اندر جڑا سب سے پہلا سوال فرمائے گا اور نماز کے متعلق نماز قیامت والے دن جدوں محشر دا دن ہوے گا، سارے لوگ دنیا اوتھے موجود ہوے گی تو میں بھی موجود ہوں گا اور تسی بھی موجود ہو گے۔ رب کائنات بطور حجت لوگوں کو فرمائے گا کہ تسی نماز کیوں نہیں پڑھتے رہے؟ پہلا بے نمازی رب کائنات جنہوں بلائے گا، رب کائنات فرمائے گا تینوں زندگی دیتی، مال دیتا، صحت دیتی، تندرستی عطا فرمائی، لیکن تو اپنی جبین اپنا ساتھ میری بارگاہ سے نہیں جھکاندا رہا، کیوں؟ تو بندہ یاد رکھو کہ میرے جیسا بندہ ہلکا جا نزلہ آ جائے تو نماز بھی چھٹی، تھوڑا جا بخار آ جائے تو نماز بھی چھٹی، بندہ رب کائنات کی بارگاہ سے عرض کرے گا مولا بیماری کی وجہ تو نماز نہیں پڑھ سکے، رب کائنات فرمائے گا بلاؤ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، رب کائنات فرمائے گا بندہ خدا اس ایوب والوے، حضرت وقار کون ایوب علیہ السلام، اللہ دے جلیل القدر نبی نے حضرت وقار حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دی عبادت کرتے نے، رب کائنات دا ذکر کرتے نے، حضرت وقار ایوب علیہ السلام دا ذکر ویکھ کے اللہ دی عبادت ویکھ کے فرشتیاں دی زبان تے حضرت ایوب دا ذکر جاری ہو گیا، شیطان دے دل وچ حسد پیدا ہویا کہ اللہ دے نبی ایوب دا ذکر فرشتے پہ کرتے نے، شیطان رب کائنات دی بارگاہ وچ بول کے کہنے لگا میرے مولا اگر میرے ایوب پہ تسلط عطا کرے تو میں ویکھا تے صحیح ایوب تیرا کیویں ذکر کرتا ہے، اس واسطے ذکر کرتا ہے کہ مال دی فراوانی ہے، بکریاں دے دے وڑنے بڑی اولاد ہے، میں ویکھا تے صحیح اگر اولاد نہ ہوے تے تیرا ذکر کیویں کرتا ہے، اگر مال نہ ہوے تے تیرا ذکر کیویں کرے گا، اگر کھیتی باڑی نہ ہوے فصل نہ ہوے تے تیرا ذکر کیویں کرے گا، میرے مولا مینوں تسلط عطا فرما۔ رب کائنات ابلیس نو فرمایا جا جو کر سکنا ہے کر لے، لیکن یاد رکھی ایوب میرا بندہ ہے، میرا نبی ہے، جان تے دے سکتا ہے لیکن میرے ذکر تو غافل نہیں ہو سکتا۔ حضرت وقار شیطان آ گیا،
اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے ساربا سجود میں کہہ لگا ایوب تو ایتھے نماز پہ پڑھنا ہے اوتھے بکریاں دا ڈھیور چل کے ضائع ہو گیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام عرض کی الحمدللہ الذی آتانی وآخذ منی آپ نے عرض کی میرے مولا تیرا شکر ہے تو مینوں مال عطا فرمایا سلالے اندر کوئی گل نہیں حضرت ذوالفقار شیطان ویکھیا حضرت ایوب سجدے کر نہیں چکیا شیطان پھر چلا گیا ویکھیا حضرت ایوب دے بیٹے ایک جناب والا چھت دے تلے انہاں نے دعوت کیتی ہوئی ہے آپ دے جناب والا بیٹیاں دا معمول سی ایک بھائی دعوت کرتا ہے سارے بھائی اودے ہاں دعوت کھاندے نے دوسرا بھائی دعوت کرتا ہے سارے بھائی اودے ہاں چلے جاندے نے شیطان ویکھیا حضرت ایوب علیہ السلام دے بیٹے ایک چھت دے تلے بیٹھ کے کھانا تناول کر رہے نے انہیں جناب والا چھت نو گرایا ساری آپ کی اولاد جناب والا دنیا تو چلی گئی جامع وصال فرما گئی حضرت ذوالفقار ایوب کے کول آ گیا کہنے لگا ایوب مال بھی چلا گیا اولاد بھی چلی گئی ہے حضرت ایوب علیہ السلام عرض کی میرے مولا جب تیری عبادت کرتا رہا اولاد کا خیال آ جاتا رہا ہے میرے مولا تیرا شکر ہے انہاں کھول کے تیری عبادت کرتا کہاں حضرت ذوالفقار ایوب علیہ السلام مال چلا گیا اولاد چلی گئی بکریاں ڈھیور ضائع ہو گئے چل گئے لیکن اللہ دی عبادت وچ مشغول ہے زبان تے اللہ دا ذکر ہے رب کائنات بارگاہ شکوا نہیں آیا کون ایوب علیہ السلام حضرت ذوالفقار اولاد جانے تو بعد مال جانے تو بعد بکریاں ڈھیور جانے تو بعد شیطان نے آپ کے جسم میں تکلیف پہنچانا شروع کر دی اللہ نے نبی ایوب علیہ السلام عرض کی تھی میرے مولا میرے جسم میں بوجھ ہو جائے کوئی گل نہیں لیکن تیرا نبی تیری بارگاہ سے دعا کرتا ہے اس دل نو نقصان نہ پہنچان اس زبان نو نقصان نہ پہنچان کیونکہ زبان تے تیرا ذکر ہے دل وچ تیری یاد حضرت ذوالفقار ایوب علیہ السلام نو کیڑے نقصان پہنچاندے نے مفسرین حضرات فرمانے نے جدوں کو کیڑا حضرت ایوب پاک دے جسم کو تھلے ڈگدا رہا ہے آپ انہوں پکڑ کے اپنے زخم والی جگہ تے رکھتے رہے نے تے فرماندے رہے نے او کیڑیا ضرور تیری خوراک رب کائنات نے میرا جسم بنایا ہے کون جڑا تینوں بے گھر کر سکے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام اس قدر رب کائنات دی بارگاہ کی محبت وچ ورفتہ ہو چکے نے اللہ دے عشق وچ مبتلا ہو چکے نے حضرت ذوالفقار وقت گزرتا رہا 18 سال اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام مرد وچ مبتلا رہے بیمار رہے اللہ دا ذکر نہیں چھڈیا دل وچ اللہ دی یاد نو ترک نہیں کیتا جدوں وقت گزر گیا رب کائنات فرما پیارے ایوب مولا ایوب ہوئے فرمایا ارکض میری دیکھ ہاذا مختصل بارد و شراب اپنا قدم مبارک زمین مارو مولا کی ہوئے گا فرماتے اٹھو ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوئے گا جنوں پی لے ادھر غسل فرما لے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے حکم دے مطابق اپنا پیر زمین ماریا ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اللہ نے نبی ایوب نے نوش فرمایا اس پانی نو پیتا مفسرین حضرات فرماتے ہیں پانی پینے دی دیر آپ جسم مبارک کے اندر جو بیماری ہے اندرونی بیماری ہے رب کائنات نے پانی دی برکت کی وجہ تو انہوں نے دور فرما چھڑیا آپ نے غسل فرمایا جسم کے ظاہری طور پر جتنے بھی بیماریاں نے جناب والا زخم نے رب کائنات پانی دی برکت کی وجہ تو انہوں نے ختم فرما چھڑیا رب کائنات فرمائے گا بندہ خدا اتنے میرے ایوب والوے 18 سال بیمار آئے نماز نہیں چھڑی تینوں ہلکا جا زکام آیا ہلکی جی خانسی آگے نماز میں ترک کر دیتا رب کائنات فرمائے گا فرشتے ہو جلدی کرو اس بندے نو کسیڑ کے جہنم کی طرف لے جاؤ دوسرے بندے نو بلایا جائے گا رب کائنات فرمائے گا تو دنیا ترہ کے نماز نہیں کیوں پڑھتا رہا بندہ کہے گا مولانا غلام سا میرا
سردار بڑا جابر بھی بڑا سرکار سے رب کائنات فرمائے گا فرشتے ہو یوسف کو بلاؤ حضرت یوسف علیہ السلام آ جان گئے کون یوسف علیہ السلام اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین جنہوں نے ایک دن خواب کیا 11 آسمان میں ستارے ایک چاند سورج سجدہ پہ کرتے نے اپنے باپ حضرت یعقوب کی بار کا جد کی تھی میرے باپا نہ خواب کیا ہے چاند سورج میں سجدہ پہ کرتے نے آسمان میں 11 ستارے سجدہ کر رہے نے حضرت یعقوب فرمایا اے میرے بیٹا یوسف لا تقصص رؤیاک اس خواب نہ اپنے ویران دے کے شیئر نہ کری اپنے بھائیاں دے نال ذکر نہ کری حضرت یوسف حضرت یعقوب پاک جان گئے یوسف کوئی عام پتر نہیں بلکہ اوئے جنہوں رب کائنات منصب نبوت عطا فرمائے گا پھر حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے نال یعقوب علیہ السلام زیادہ پیار کرتے نے آپ کے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین نال زیادہ پیار کرتے نے یوسف علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں کہ میری نسل وچ نبی بنن والا ہے بنیامین علیہ السلام سے پیار کیتا جاتا ہے آپ کی اولاد وچ سب سے چھوٹا لقب جگر بنیامین ہے حضرت وقار وقت گزر کریا ویراں نے ویکھیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ پیار یوسف نال کرتے نے یا بنیامین نال کرتے نے انہاں نے کیا احب الینا یہ بات تے ساڈا بھی ہے لیکن سب سے زیادہ پیار یوسف سے بنیامین نال کرتا ہے کیا ہونا یا چاہیے حضرت یعقوب کا یوسف کے درمیان میں تو ختم کر دیتا جائے تھوڑی سی محبت میں کمی آ جائے حضرت وقار یعقوب کی بارگاہ جا گئے حضرت یعقوب پاک کی بارگاہ جا کے اللہ دے نبی اے میرے باپا جان اسی یوسف نال اپنے نال لے جانا چاہنے ہیں جنگلات دے سیر کروانا چاہنے ہیں جب ساڈے نال جاوے گا او تو جناب والا باغات میں پھل کھاوے گا سیر کرے گا حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ جدوں بیٹے نے عرض کیتا اللہ دے نبی بولے او بیٹیو خوف و اخاف و یاکلہ الذئب مینوں ڈر لگدا ہے کہ پیاڈے نال جائے تو جنگل دا بھیڑیاں نہ آن کے کھا جائے اج لوگاں دے نبی جاندا نہیں نبی دی دعا دے پیچھے دا علم نہیں رکھدا حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق اللہ دے نبی یعقوب جانتے نے تسی آن کے بہانہ کرنا ہے اونوں جنگل دا بھیڑیا کھا گیا ہے حضرت وقار یوسف نال لیا اصرار کرنے دے باوجود جدوں یعقوب کے سامنے نے یوسف نال پیار کیتا جاندا ہے ایک ویر اپنے موجے تے بٹھاندا ہے دوسرا اپنے موجے تے بٹھاندا ہے جدوں یعقوب علیہ السلام نظر تو چلو گے حضرت یوسف جن نال پیار کیتا جاندا ہے حضرت وقار زمین تے گرایا یوسف پاک نو مارنا شروع کر دیتا کہنا شروع کر دیتا تو باپ نال بڑا پیار کرنا ہے باپ تیرے نال بڑا پیار کرتا ہے چل اسی ویکھیے تو کتنا پیار کرنا ہے حضرت وقار مشکل وقت ہو گیا کٹھن وقت شروع ہو گیا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام چلے گئے انہوں نے آپس میں مشورہ کیتا کہ یوسف کو قتل کیتا جائے حضرت یعقوب کا بڑا بیٹا یہودا بول کے کہنے لگا انہوں قتل نہ کرو ایک کنویں دے وچ سٹنا سٹ دتا جائے جڑا کنواں چلدا نہ ہوے جدے تو پانی نہ نکلدا ہوے جدے تے لوگ آندے ہون حضرت وقار اس کنویں وچ سٹیا گیا جڑا کنواں چلدا نہیں جدا پانی کھاری ہے پینے دے قابل نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں وچ سٹیا گیا پھر کتنا ظلم کیتا جب یوسف علیہ السلام کنویں دے وچ چلے گئے ویراں نے ویکھیا کیسے بلا کے ویکھیا تے کہ یوسف زندہ ہے کہ نہیں زندہ کہنے لگے یوسف اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام فرمایا ویرو بولو کی کہنا چاہتے ہو انہوں نے کیا صرف اسی نہ ویکھنا تے تو زندہ ہے کہ دنیا تو چلا گیا ہے یوسف کی آواز سن کے انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیتے اللہ دا قرآن آندا ہے اوتھے کے قافلہ آیا جڑا جناب والا مدین تو مصر دی طرف جا رہا ہے او جناب والا کنویں دے قریب گئے انہوں نے ویکھیا کنویں دے وچ جناب والا رسا لٹکایا ڈول چھٹیا اس پانی دے نال ایک بچہ آیا او غلام بول کے کہنا لگا ہاذا غلام بچہ آیا ہے تے بڑا خوبصورت آیا ہے
سب تو بڑا تاجر انہوں دسیا گیا انہیں اپنے گول بٹھا دیا 4 دن تو بعد حضرت یوسف جبیر آ گئے دیکھیے تے صحیح یوسف کا کوئی حال ہے یوسف سے نال کی بنی آئی انہوں نے جدوان کے ویکیا دے قریب اس کنویں دے قریب ایک قافلہ آئے جن نے خیمے نصب کیتے ہوئے نے انہوں نے گھول ایک بچہ بڑا خوبصورت ہے جدو قریب آن کے ویکیا سوچیا یہ تھی وہ یوسف جنوں سے قتل کر کے چلے گئے تھا وہ قافلے والے بول کے کہہ لگے وہ قافلے والے اس بچے نو کوئی عام بچہ نہ سمجھو اے غلام دوڑ جاتا ہے بڑا دوڑ جاتا ہے یہ ساڈا غلام ہے اسی تمہیں میں تو چھوٹا سی بولو اس کی قیمت ادا کرو گے وشروہ بثمن بخس دراہم معدودا رب کائنات فرمایا چند گنتی دے کھوٹے سکھیاں نے بدر یوسف کو فروخت کیتا گیا حضرت یوسف فروخت ہو گئے ان مصر کی طرف جانا شروع کر دیتا رستے دن اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی امی جان حضرت راحیل دی قبر ہے جدو جناب والا پڑا ٹھہرے لوگ ٹھہرے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی امی جان دی قبر تے چلے گئے جا کے رونا شروع کر دیتا عرض کیتی امی جان اپنے لاڈلے یوسف وال ویکھو اج ویرانے باپ تو جدا کر دیتا ہے کنویں دے وچ سٹ دیتا ہے اج ویرانے کھوٹے سکھیاں نے عوض یوسف نو فروخت کر دیتا ہے حضرت ذوالفقار اپنی ماں دی قبر دے نال جب مار کے روندے نے لگا ساکنے سے جہان اندر نہیں کوئی ساتھ ماں دے ساتھ ورگا پتر پاوے زمانے دا ولی ہوئے نہیں جے ماں دے تیرا دی خاک ورگا ہن حضرت یوسف علیہ السلام ماں دی قبر نال روندے نے تے انہاں قافلے والے سردار ایک غلام مسلط کر دیتا کہ خبردار تو یوسف کا خیال رکھنا یوسف کے اندر ادھر نہ چلا جائے انہوں نے پورے قافلے میں تلاش کیتا بچہ یوسف نظر نہیں آیا قبر کے قریب آیا تو ویکھیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قبر کے نال لپٹ کے زار و قطار رو رہے انہوں نے تھپڑ مارے حضرت یوسف علیہ السلام اتنا روئے اس روئے کہ ستوں آسمان دے فرشتے حضرت یوسف علیہ السلام دے رونے دی وجہ تو گلی آزاری کرنی شروع کر دی رب کائنات نے بارگاہ چاہتے کی مولا یوسف کا رونا ساڈے کول ویکھیا نہیں جاندا جبریل یوسف کی بارگاہ جائے بات کیتی یوسف چپ کرو ستا آسمان دے فرشتے ڈاٹی وجہ تو رو رہے جبریل پاک اپنا پگ زمین تے مارے بات کیتی تسی اللہ دے پیارے ہو تے تینویں لوگ ذکر کیوں جان پوری زمین تے پورے اس قافلے تے اندھیری آ گئی ہر طرف سرخی گرد و غبار وہ پریشان ہو گئے کہ کی وجہ بنی المختصر قافلے دے سردار نے پتہ کیتا پتہ چلیا کہ اس بچے نو جڑا غلام انو تھپڑ ماریا گیا انہیں کہا لوگوں اس تو پہلا بڑی مرتبہ تجارت دی غرض نال ایتھوں دی گزرے ہیں لیکن کبھی اتنی شدید اندھیری نہیں ویکھی جتنی آج ویکھی جلدی کرو فل فور حضرت اس بچے کو یوسف کو معافی منگی جائے انہوں نے یوسف کو معافی منگی رب کائنات نے اس وقت جڑا انہوں نے عذاب اندھیری دی صورت وچ مسلط فرمایا انہوں ختم فرمایا پھر یوسف علیہ السلام گئے کیا ہوئے تعبیر بیان کی انہوں نے جو تعبیر بیان کی خواب کے مطابق رب کائنات نے انہوں نے پورا فرمایا ایک کو سزا دیتے گئی دوسرے کو رہا کیا گیا اور پھر یوسف پاک فرمائے کہ جب تو رہا ہوئے گا تو بادشاہ نے مشروب پلائیں گا پانی پلائیں گا کہ جب تو بادشاہ دے کول جائیں تو میری رہائی دے متعلق گل کریں انہوں بندہ تے چلا گیا لیکن انہوں ذہن وچ نکل گیا حضرت یوسف دا نال کیتا ہویا وعدہ ایک دن بادشاہ نو خواب آیا خواب کی ویکھیا کہ جناب ایک نہر وچ 7 موٹیاں گاواں نکلیاں نے اگے 7 پتلیاں گاواں نے او جڑیاں 7 پتلیاں گاواں نے انہاں 7 موٹیاں گاواں نو کھا گئیاں نے تے پھر دوسرا خواب کی ویکھیا
کہ خوبصورت تر و تازہ موٹے گانے والے سات چھوٹے نے جنہاں نو خوش ستے جنہاں دے نال لپٹ کے انہاں نو کمزور کر دتا ان اس بادشاہ نو ریان بن ولید نو خواب آیا انہیں صبح نجومیاں نو کاہناں نو بلایا بھئی خواب دیکھیا اس خواب دی تعبیر دسو سارے علماء کاہن نجومی خاموش ہو گئے وہ مشروب پانی پلان والا انہوں نے کیا اگر تسی اجازت دے وہ کہتی انہوں بلایا جائے انہوں نے ساڑھی جو خواب دی تعبیر بیان کیتی سی نہ ایک لفظ کم ہویا ہے نہ زیادہ ہویا ہے اگر تو کمیں انہوں بلایا جائے بادشاہ دے کہتے حضرت یوسف نو بلایا گیا یوسف پاک فرمایا کہ بادشاہ اگر تیرا خواب ایک اس خواب دی تعبیر ہے کہ 7 سال فصل ہوئے گی معمول کے مطابق اگلے 7 سال قحط سالی ہے تے جڑے پہلے 7 سال فصل والے نے وہ اپنی گندم اپنے جاؤں اپنا کلا سٹا کر لے تاکہ جدوں قحط سالی دا دور آئے وہ جڑا کلا سٹا کرے گا اونوں کھا لو پھر واقعی قحط آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اگر تو بہتری چاہتا ہے تو میں وزیر خزانہ بنا دے پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنایا اللہ دا نبی جدوں اپنے ملک وچوں اپنے گھر وچوں نکلیا ایک غلام بن کے مظلوم بن کے نکلیا لیکن یہ رب دی تقدیر جاندی ہے کہ ہے تو مظلوم ہے لیکن اگے جا کے تو پورے علاقے دا بادشاہ بن گیا رب کائنات فرمائے گا ویکھو یوسف غلام دے نماز نہیں چھڈی تیسرا بندہ رب کائنات بلائے گا رب کائنات فرمائے گا نماز کیوں نہیں پڑھی وہ وزیر ہوے گا یا کسی علاقے تے چھوٹے تے حکومت کرنے والا یا تھانے دار کہہ لو یعنی کہ حکومتی تسلط رکھنے والا کہے گا مولا تھوڑا جا علاقہ میرے ذہن تحت سے وہ دی وجہ تو میں نماز نہیں پڑھ سکے رب کائنات فرمائے گا بلاؤ سلیمان علیہ السلام کون سلیمان ہواواں تے حکومت کرنے والا جانوراں یا بولیاں نوں سمجھن والا جنات تے حکومت کرنے والا پوری کائنات تے حکومت کرنے والا سلیمان آ جائے گا رب کائنات فرمائے گا سلیمان پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے انہیں نے نماز نہیں چھڈی تو چھوٹے جے علاقے دا وزیر ہو کے تھانے دار ہو کے حوالدار ہو کے نماز نہ پڑھے رب کائنات فرمائے گا فرشتیاں نو جلدی کرو جہنم کی طرف لے جاؤ چوتھا بندہ رب کائنات بلائے گا میری سرکار نے فرمایا کہ رب کائنات فرمائے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا رہا تو بندہ کرے گا مولا میں نے فقر دی وجہ تو غریبی دی وجہ تو مفت دی وجہ تو نماز نہیں پڑھتا رہا رب کائنات فرمائے گا بلاؤ اس 33 سال کی عمر اور پورا دور ماں دی گود لگ کے آخر تک مشکلات ویکھیاں ماں دی گود وچ نے خود اپنی زبان دے نال تہمت دا الزام دا پاک دامن دا اعلان فرمایا تے اج حضرت عیسیٰ پاک 33 سال عمر ہے یہودیاں نے صلیب تے لٹکا کے بظاہری طور تے رب کائنات نے آپ کو زندہ آسماناں کی طرف اٹھا لیا لیکن آخر وقت میں یہودیاں نے آپ کو تکلیف دینے دا ارادہ کیا رب کائنات فرمائے گا عیسیٰ پاک تو فقر رہا مفلسی رہی لیکن عیسیٰ نے نماز نہیں چھڈی رب کائنات فرمائے گا جلدی کرو فرشتے ہو انہوں بھی جہنم کی طرف لے جاؤ آج دنیا طرح کیسے نماز نہیں پڑھتے تو سمجھو کیسے ساٹا شمار کنا لوگاں وچ بیماراں وچ کہ یا حکمراناں وچ یا کہ مفلس کی وجہ تو نماز نہیں پڑھتے یا غلامی کی وجہ اور نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے جتنی بھی عبادات نے اعلیٰ نے افضل نے کیونکہ رب کائنات نے عطا فرمائیاں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائیاں نے لیکن نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ دوسریاں عبادات رب کائنات نے فرشتیاں نے ذریعے اپنے محبوب کو عطا فرمائی نماز ایسی عظیم عبادت ہے کہ رب کائنات نے محبوب کریم کو فرشتیاں نے ذریعے نہیں عطا فرمائی بلکہ شب معراج آسمانہ دا دولہ بنا کے اپنی دیدار عطا فرما کے رب کائنات نے اپنے محبوب کو 5 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا